اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ جب کوئی نیکی کرو تو اس کو جتلانا نہیں ہے، اور پھر فرمایا دوسری شرط کیا ہے کہ اس پر کسی کو اذیت بھی نہیں دینی۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر کسی کے ساتھ نیکی کی اور وہ تمہارے معیار پہ پورا نہ اترا، یا اس نے کبھی کوئی تمہاری مرضی کے خلاف بات کر دی اور تم نے اس کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ ہمارا کھا کے ہمارے ہی خلاف کرتا ہے، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تو ایسا کرتا ہے، تو احسان فراموش ہے، فلاں فلاں فلاں، کچھ بھی اگر اس کو کہا تو یہ اس کو اذیت بھی پہنچانا ہے۔ فرمایا اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ نیکی بجائے ثواب کا باعث بننے کے الٹا عذاب کا باعث بن جائے گی۔ لیکن کچھ مانگنے والے ایسے آتے ہیں جو آپ کا مال بھی لے جاتے ہیں، آپ کا ایمان بھی لے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا مانگنے والا صدا لگاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون، پھر نہیں جتاتے پیچھے، ما انفقوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں، منن، احسان، یعنی احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن، اور نہ ہی اذیت پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور وہ غم بھی نہیں کریں گے۔ قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس میں اذیت پہنچانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تحمل والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، کالذی ينفق، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور نہیں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، جیسے مثال ہے ایک چٹان کی، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، فاصابہ وابل، پس پہنچے اس پر تیز بارش، فترکہ صلدا، پس صاف کر دے اس چٹان کو،
لا یقدرون نہیں ہے وہ قادر علی شیء کسی چیز پر مما کسبوا جو انہوں نے کمائی واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیزیں خرچ کی جاتی ہیں ان کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان شرائط میں آپ نے سنا کہ مال تب قبول ہوگا جب دینے والا ایمان کی حالت میں ہوگا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور اتباع سنت کے ساتھ خرچ کرے گا، اور اس کے ضمن میں ایک اور بات کہ وہ خرچ کرنے والی چیز وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، اس لیے کہ اگر ایمان بھی ہوگا، اخلاص بھی ہوگا، اتباع سنت بھی ہوگی، لیکن مال حلال کا نہیں حرام کا ہوگا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج کے درس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا اس میں 3 شرائط پائی گئیں، مال بھی حلال کا تھا، وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ گیا۔ اب اس عمل کو یعنی جو صدقہ کیا ہے آپ نے اللہ کے راستے میں، جو خرچ کیا ہے آپ نے اللہ کے راستے میں، اس کو موت تک باقی کیسے رکھنا ہے۔ اب باقی رکھنے کی شرائط یہاں سے بیان کی جائیں گی کہ عمل تو آپ نے کر لیا، عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس عمل کو باقی رکھ کر، بچا کر، محفوظ رکھ کر موت تک ساتھ بھی لے جانا ہے تاکہ اس کا فائدہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرما سکے۔ آج سے اس درس میں ان شرائط کو بیان کیا جائے گا۔ فرمایا الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثم لا یتبعون پھر نہیں جتاتے پیچھے اس کے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان یعنی جو چیز خرچ کرتے ہیں اگر کسی پر تو اس پر احسان نہیں جتلاتے ولا اذن اور اذیت نہیں پہنچاتے۔ احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ فرمایا اگر کسی نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کی، اس کے ساتھ ہمدردی کی، بھلائی کی، نیکی کی اور اس کو خاصی رقم عطا کر دی کہ اس کا مشکل وقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائیں، پھر 1 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد جب بھی اس نے یہ بات جتلا دی کہ میں نے فلاں وقت میں تیرے ساتھ ہمدردی کی تھی، میں تیرے کام آیا تھا، فرمایا یہ جو نیکی کی تھی یہ ضائع ہو گئی۔ چاہے 1 دن بعد کہے یا 50 سال بعد کہے، پتہ لگا پہلی شرط یہ ہے اس صدقے کو باقی رکھنے کی کہ اس میں جتلایا نہ جائے، اگر کسی نے جتلا دیا تو وہ اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اب وہ نیکی بجائے ثواب کا باعث بننے کے اللہ کی پکڑ کا باعث بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عذاب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ جب کوئی نیکی کرو تو اس کو جتلانا نہیں ہے، اور پھر فرمایا دوسری شرط کیا ہے کہ اس پر کسی کو اذیت بھی نہیں دینی۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر کسی کے ساتھ نیکی کی اور وہ تمہارے معیار پہ پورا نہ اترا یا اس نے کبھی کوئی تمہاری مرضی کے خلاف بات کر دی اور تم نے اس کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ ہمارا کھا کے ہمارے ہی خلاف کرتا ہے، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تو ایسا کرتا ہے، تو احسان فراموش ہے، فلاں 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 کچھ بھی اگر اس کو کہا تو یہ اس کو اذیت بھی پہنچانا ہے، فرمایا اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ نیکی بجائے ثواب کا باعث بننے کے الٹا عذاب کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو پہلی شرط یہ ہے عمل کے باقی رکھنے کی کہ ایک تو اس پہ جتلایا نہ جائے اور دوسرا اس کو اذیت نہ دی جائے۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو ایسا نہیں کرنا کہ آیا اور اس کو آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو ہٹا کٹا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں،
تیری آنکھیں ٹھیک ہیں، جیسے عام طور پہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں کہنا، بلکہ اس کی اگر اصلاح مقصود ہے تو پہلے اس کو جو اس کو دینا ہے وہ دے دو، بعد میں اس کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ بالکل ٹھیک ہیں، تندرست اور سلامت ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ اچھا کما سکتے ہیں، یہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آپ کوئی اچھا کام کریں اور پہلے پیسے دے دیں تاکہ بعد میں یہ باتیں کہنے پر آپ کی وہ نیکی ضائع نہ جائے۔ اسی طرح ایک بہت اہم بات، اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو ضرور کچھ دے دیں، اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، یہ تو قابل ہی نہیں ہے، تو ذرا سا اس بات پر غور کر لیجئے گا کہ ہم کتنے قابل ہیں، یا ہم میں کتنی کمال کی باتیں ہیں جو اللہ نے اتنا کچھ نوازا ہوا ہے۔ ہم بھی کمزور ہیں، عاجز ہیں، پھر بھی اللہ نے ہماری حیثیت سے بڑھ کے ہم کو آزمایا عطا کیا ہوا ہے، لہٰذا جب ہمیں اللہ نے ہماری حیثیت دیکھے بغیر اتنا کچھ عطا کیا ہے تو یہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا ہے، بس اس کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کر دیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات، عام طور پہ مانگنے والے جب آتے ہیں، باقی لوگ تو جب مانگتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، لیکن کچھ مانگنے والے ایسے آتے ہیں جو آپ کا مال بھی لے جاتے ہیں، آپ کا ایمان بھی لے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا مانگنے والا صدا لگاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، کیا مطلب؟ وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، نظر یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبادت، اور نیاز فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی ہے عبادت۔ کہنے والا یہ صدا لگا رہا ہوتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، یعنی آدھی عبادت اللہ کی، آدھی عبادت حسین کی، آدھا اللہ کے نام پہ دے دو، آدھا حسین کے نام پہ دے دو، جبکہ ہر چیز کی نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، ہر چیز کی عبادت کے لائق، پرستش کے لائق اور کسی بھی طرح کے نظر و نیاز کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ نے اس شخص کو دے دیا تو وہ جاتے ہوئے آپ کا مال بھی لے گیا، آپ کا ایمان بھی لے گیا، اس لیے کہ ایمان کی پہلی شرط ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اپنا مال اس جگہ لگایا جائے جہاں اس مال کے لگانے کا حق ہے۔ اگر کسی نے انجانے میں بھی ایسا کیا تو وہ غافل شمار ہوگا کہ اس کو اتنا بھی احساس نہ ہوا کہ لینے والا اس کا مال لے کے جا رہا ہے اور ایمان پر بھی ضرب لگا کر جا رہا ہے۔ آئندہ اس بات کا ضرور خیال کیجئے، اگر کوئی دے بھی رہا ہو اس کو بھی پیار محبت سے بتائیں، اور اگر مانگنے والا اس کو آپ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں تو ضرور بتائیں، لیکن اگر وہ اس بات پر قائم ہے تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی، آپ کا کام صرف اس کو پیغام دینا ہے، محبت سے سمجھانا ہے کہ بھائی اس سے تم اپنا بھی ایمان خراب کر رہے ہو، دنیا بھی خراب کر رہے ہو اور آخرت بھی خراب کر رہے ہو، اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ کے نام پر مانگو۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مانگنا اللہ ہی کی ذات سے چاہیے، لیکن اگر اتنی ضرورت ہے کہ آپ کسی انسان کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مانگیں تو کم از کم اس دائرہ کار میں رہ کر مانگیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ اسی طرح عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی قرض لیتا ہے تو دینے والا جب دے دیتا ہے، اس کے بعد جب قرض واپس کرنے کی باری آتی ہے تو اگر جو قرض دار ہے اس کے پاس نہیں ہے وسائل تو اس کو چھوٹ دینا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کو چھوٹ دے دیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ بیچارہ نہیں دے سکتا، یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا۔ اور اگر وہ دے سکتا ہے تو پھر اس کے باوجود بھی نہ دے، ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص کسی سے قرض لے، مال کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کوئی چیز لے اور یہ ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ اس کو واپس لوٹاؤں گا، تو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں اس شخص کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی سے مال لیتے وقت، ادھار اور قرض لیتے وقت ارادہ ہی یہ رکھتا ہے کہ میں نے واپس ہی نہیں کرنا، اور اس کی عادت ہے کہ بہت سے لوگوں سے مال لے لیتا ہے اور وہ واپس کرتا ہی نہیں، تو فرمایا ایسے شخص کے بارے میں ہلاکت اور بربادی ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کا مال برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔
اس لیے اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی صورت آ جائے اور کسی سے کچھ لینا پڑ جائے وقتی طور پر، تو یہ نیت ضرور رکھیں کہ انشاءاللہ میں اس کو جلد ادا کروں گا۔ پیارے پیغمبر کے مبارک فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ فرمایا 2 شرائط ہیں عمل کو باقی رکھنے کی۔ پہلی فرمائی کسی پر وہ نیکی جتلانی نہیں ہے۔ ایک اور بات، اگر وہ بدل گیا ہے یا بگڑ گیا ہے تب بھی اس صورت میں بھی آپ نے نیکی نہیں جتلانی۔ جیسے آپ نے کسی کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، تعلیم دلوائی، بڑا بنایا، لیکن اس نے کم ظرفی کی، آپ کے اس احسان کا خیال نہیں رکھا، تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے، اور آپ نے کیا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس کو بھی نہ جتلائیں، اس لیے کہ جتلانے سے آپ کی وہ اتنی بڑی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیں گے کہ نیکی ایسے ضائع ہو جاتی ہے جیسے انسان نے کبھی کی ہی نہیں، اتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ فرمایا جو شخص نیکی کرے اور پھر احسان بھی نہ جتلائے اور دوسرے کو اذیت اور دکھ بھی نہ پہنچائے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ایسی نیکی کرنے والے آخرت کے دن نہ خوف میں ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ قول معروف، یہ اچھی بات ہے، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس میں اذیت دینا ہو، جس میں کسی پر احسان جتلانا ہو۔ فرمایا اگر کسی کو آپ نے نہیں دینا تو کہہ دیں بابا معاف کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کہہ کر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں۔ کس گناہ سے؟ کہ آپ نیکی بھی کریں، صدقہ بھی دیں، اور پھر اس کو باتیں بھی سنا دیں، پیسے دے کر فرمائیں، اس کو کہیں کہ تو ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ہاتھ پاؤں تیرے ٹھیک ہیں۔ فرمایا اگر ایسے کیا تو تمہاری وہ نیکی جو تم نے ابھی کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس کی صورت میں نے پہلے بیان کی کہ آپ اگر اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کچھ رقم دے کر اس کی مدد کر کے پھر اس کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس بات کو اتار دیں۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے پرواہ ہیں، اللہ کو کسی بھی طرح کے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے اعمال ہم کریں گے اپنی ذات کے لیے کریں گے کہ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کے بدلے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اور حلم والا ہے، تحمل والا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ میں جلدی نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑنے والے ہوتے تو الا ماشاء اللہ کوئی ہی بچا ہوا ہوتا، ورنہ جیسے سب کے اعمال ہیں ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو حلیم، اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں، بردبار ہیں، پکڑنے میں جلدی نہیں کرتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو۔ پتہ چلا یہ نص قطعی ہے کہ انسان اپنے عمل کو احسان جتلا کر، اذیت دے کر ضائع نہ کرے، اور جو کرے گا حقیقت میں اس کا مال جو دیا ہے اعمال کی صورت میں وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی مثال پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ایسے ہے جیسے کالذی ینفق، اس شخص کی طرح جس نے خرچ کیا مال ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یعنی جو شخص دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جیسے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا، الٹا پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس شخص نے نیکی کی اور جتلا دی یا دوسرے کو اذیت دی، اذیت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قولی، ایک فعلی۔ قولی کیا ہے کہ آپ نے زبان سے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اور فعلی اذیت کیا ہے؟ آپ نے اپنے عمل سے اس کو اذیت دی۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس کو حقیر سمجھنے لگے، کمتر سمجھنے لگے، اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی جو کی تھی اب یہ مجھے کسی قابل نہیں سمجھتا، یا عزت نہیں دیتا، یا احترام نہیں دیتا، تو یہ بھی ایک اذیت دینے کا انداز ہے۔ فرمایا چاہے قولی اذیت ہو یا فعلی، دونوں سے عمل ضائع ہو جائے گا، اس سے بچنا ہے۔ ورنہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا لیکن دکھلاوا شامل ہو گیا تو اس کا مال ضائع ہو گیا، بجائے نیکی کے، ثواب کے، الٹا پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ ولا یؤمنو، اور وہ ایمان بھی نہیں لایا،
باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ فرمایا دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر کچھ مٹی جمع ہو جائے تو اللہ کی قدرت ہے کہ مٹی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ اس میں جو کاشت کریں گے وہ اگ جائے گا۔ کسی شخص نے اس مٹی میں کچھ کاشت کیا، اس میں کچھ بویا، بارش ہوئی، وہ اوپر سے اس کے اندر سے وہ چیز اگ آئی۔ اب اچانک تیز آندھی آئی، ہوا چلی اور ایسی طوفانی بارش آئی کہ اس نے اس ساری مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، پیچھے صاف پتھر رہ گیا۔ فرمایا نیکی کرنے کے بعد اس کو جتلانے والا اور اذیت پہنچانے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی چٹان پر مٹی پڑی ہو اور اللہ کی رحمت سے اس میں کچھ اگ آیا ہو اور تیز ہوا چلی ہو اور اس نے اس کو صاف کر دیا ہو اور پیچھے کچھ بھی نہ بچا ہو۔ نیکی کرنے والے کی، اس کو جتلا کر ضائع کرنے والے کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نے نیکی کی، اپنا مال خرچ کیا، اپنا عمل اتنا بڑا کیا، لیکن افسوس کہ اس نے جتلا کر اس عمل کو ضائع کر دیا اور موت تک اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، جس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ آخرت میں یہ عمل اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ فَمَثَلُهُ پس اس کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ جیسے مثال ہے چٹان کی، عَلَيْهِ تُرَابٌ جس پر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پس پہنچے اس کو بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا پس چھوڑ دے اس کو صاف، یعنی بالکل ایسے ہو جیسے اس پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ لا يقدرون فرمایا نہیں ہے قادر، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمائی کی، یعنی ایک تو اپنے عمل کو بھی نہیں بچا سکے، دوسرا عمل کرنے کے بعد الٹا اس کے عذاب کا سبب بن گئے۔ اب جیسے اس نے کوئی کمائی باقی نہ کی اور سب کچھ ضائع ہو گیا، اسی طرح نیکی کو ضائع کرنے والا بھی بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے کچھ کمایا ہی نہیں اور وہ اس چیز پر قادر ہی نہیں رہا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو جو کفر پر اڑی ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نظریے پر، اس کو عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے، ان کی اپنی ذاتی سوچ اور فکر ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اس پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے حق بات آ بھی جائے تو اپنے تعصب کی بنیاد پر، اپنے نظریے پر اتنے پکے ہوتے ہیں کہ اس حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے نظریے کو لے لیتے ہیں۔ حالانکہ سنجیدہ اور مہذب اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے جو اس کو لگے کہ یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے، میں جو آج تک کرتا رہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو فوراً اس غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے صحیح بات کو مان لینا چاہیے۔ اس کا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر اڑ جائے گا اور حق کو ماننے کے بجائے اپنے غلط نظریے پر اڑا رہے گا تو پھر وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ جب وہ خود اپنے لیے ہدایت نہیں پسند کر رہا تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کرتے، جیسے آپ نے پہلے سنا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے اپنے کلام اللہ کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اور انبیاء کے نائبین جتنے بھی ہیں جو قیامت تک آئیں گے اور اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں گے، ان سب کے ذریعے حق کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب جس کا دل چاہے فمن شاء فلیؤمن وہ ایمان والے راستے کو اختیار کرے، فمن شاء فلیکفر اور چاہے تو نافرمانی والے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ قبولیت والے اعمال کرنے کے بعد مرتے دم تک ان اعمال خیر کو باقی رکھنے کی اور ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حفاظت کی شرائط آپ نے سن لی ہیں کہ جس میں پہلی شرط کہ وہ نیکی کرنے کے بعد جتلانا نہیں ہے۔ یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے اور جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اور زندگی کے قدم قدم پر شیطان بہکائے گا، کسی کو کمتر محسوس کروائے گا، کسی کے لیے ذہن میں ڈالے گا کہ تو نے فلاں وقت اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ لہٰذا سب سے بڑی بات نیکی کرنے کی یہ ہے کہ آپ نیکی کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھول جائیں اور
نیکی اس نیت سے کرے کہ اے اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے دوبارہ اس سے کوئی کام پڑے اور میں یہ امید لے کر جاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی تو یہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے گا، اس چیز کو بھی ذہن سے نکال دیں۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور کبھی اس سے کام پڑ گیا ہے، اپنی نیکی کو سائیڈ پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اس سے کام لیں۔ اگر وہ کرے تب بھی اس کا بھلا، نہیں کرے تو اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، کیوں کہ آپ نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، بدلہ انسان سے لینے کے لیے نہیں کیا۔ ہاں اگر یہ امید لے کر کیا جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، آج میں کروں گا تو کل یہ بھی میرے کام آئے گا، فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ آپ نے انسان سے بدلہ لینے کے لیے کیا، سو ممکن ہے کہ کبھی ضرورت پڑے اور آپ کو بدلہ دنیا میں ہی مل جائے، لیکن جو مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہر عمل کرنے کے لیے یہی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اس کا اپنی شایان شان مجھے اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا زندگی اعمال خیر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان کی نیکی اور عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اپنی رحمت سے یا رب کریم اعمال خیر کر کے ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے عمل خیر ضائع ہو جاتا ہے، اور ہر نیکی اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، اور اس کی برکت سے ہم سب کی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ قرآن کریم کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کی برکتیں ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، اور یا رب کریم ہماری زندگی میں اس کی تمام برکتیں شامل فرما۔ ہم سب کو تا زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مانگی ہوئی تمام خیر عافیت کی بھلائیں ہم سب کو عطا فرما، اور جن آفات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، پریشانیوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں پناہ اور حفاظت عطا فرما۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔